جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن سے ایک روحانی علاج اور ایک وظیفہ الحمدللہ عز و جل بیان کرتے ہیں۔ آج جو وظیفہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے نا، یوں سمجھیے کہ یہ آج بچوں کا روحانی علاج ہے۔ گھروں میں عموماً چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کہیں پر نومولود بچے ہوتے ہیں، کہیں پر بچے کی جیسے ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے، چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں، کوئی 8 10 سال 15 سال کی عمر کے بچے بھی گھروں کے اندر عموماً ہوتے ہیں۔ تو آج بچوں کے حوالے سے روحانی علاج میں نے عرض کرنا ہے۔ بچوں کے بھی بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن مسائل بعض اوقات ان کے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ کئی والدین یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا، کہنا نہیں مانتا، ضد کرتا ہے، زبان چلاتا ہے، یا اللہ نہ کرے بری صحبت میں پڑ چکا ہے۔ اچھا، یا تو پھر بعض اوقات اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہیں، بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہو، یا بچے بیمار پڑ جاتے ہوں، یا اور بھی، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بچے ذہنی طور پر جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے، پڑھائی میں بچوں کا دل نہیں لگ رہا ہوتا، پڑھائی سے بعض اوقات بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب ماں باپ بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اب ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ اب اس طرح کے مسائل ہیں بچوں کے ساتھ، اب یہ مسائل بھی حل کرنے، حکمت عملی کے ساتھ کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ بچوں کی جو ایک نفسیات ہوتی ہے اور ان کی ذہنیت کے مطابق، ان کی سوچ اور صلاحیتوں کے مطابق ہم نے ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ اور ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں ناظرین، جو آپ کو بچوں کے جملہ امراض، جملہ مسائل میں الحمدللہ سے وجل فائدہ دے گا۔ اس کے لیے آپ کو پڑھنا ہوگا معوذتین۔ اب معوذتین کیا ہیں؟ یہ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے معوذتین، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ان 2 سورتوں کو کہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین معوذتین، یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ یہ 2 سورتیں آپ کوشش کریں کہ یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ کو اس کے حیرت انگیز طور پر فوائد نظر آئیں گے۔ اچھا، یہ 2 سورتیں پڑھنی ہے، پڑھ کر کرنا کیا ہے؟ یہ دونوں سورتیں پڑھ کر آپ نے بچوں پر دم کرنا ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ چاہے تو یہ دونوں سورتیں ایک مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر یہ دونوں سورتیں 3 مرتبہ، یعنی سورۃ الفلق بھی 3 مرتبہ، سورۃ الناس بھی 3 مرتبہ پڑھ کر یا آپ بچوں پر دم کر دیں۔ الحمدللہ عز و جل بچے آپ کے نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے، ہر طرح کے شر سے، ہر قسم کے اثرات سے، ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی بیماریوں سے۔ یوں سمجھیے کہ جملہ امراض اور جملہ مسائل کے حل کے لیے بہترین، بڑا ہی زبردست اور بڑا شاندار، بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اچھا، ایک اور چیز میں عرض کروں، بعض اوقات جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بچے روتے بہت زیادہ ہیں، اب ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اٹھا بھی لیا، ٹہل بھی لگا لیے، بچے کو کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن بچہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اگر اس طرح کی سچویشن آپ کے سامنے ہو، یا آپ نے دیکھا کہ بچے بعض اوقات گھر میں رو رہے ہوتے ہیں، تو آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ 1 مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیں۔ الحمدللہ سے اللہ کی رحمت سے اس کے فوائد بھی نظر آئیں گے، اور بچے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی نظر بد اور ہر طرح کے برے اثرات سے الحمدللہ سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ کریم۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کی کالز ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ کئی ہمارے ناظرین ہیں جنہوں نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہیں، اور میسیجز بھی کافی سارے آپ کے ہمارے پاس الحمدللہ سے آ چکے ہیں، میسیجز بھی، آپ کے کمنٹس بھی انشاءاللہ کریم ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ پہلے شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے۔ 60 مہینے سے بالکل کام نہیں ہے، سخارا کرنا ہے، بندش ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ میرا نام افتاد احمد ہے، والدہ کا نام پرویزن بی بی۔
اچھا، مختار احمد نام آپ نے بتایا، اللہ پاک آپ کے معاملات میں آسانی فرمائیں، اور جو رکاوٹیں ہیں روزی کے حوالے سے، کاموں کے حوالے سے، اللہ پاک وہ رکاوٹیں بھی دور فرمائیں۔ ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کریں گے اور روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ تاج خاتون نام ہے امی کا، فرید حسین میرا نام ہے، استخارہ کرنا ہے، میں کام کرنا چاہ رہا ہوں چھوٹا موٹا بیکری کا۔ صحیح، ابھی استخارہ کر کے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ نام ہے محمد رمضان، والدہ کا نام ہے صبرا بی بی۔ جگر کا مسئلہ خون نہیں بناتا اور جرکان بھی ہے، اس کا روحانی علاج اور استخارہ فرما دیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے انشاءاللہ الکریم۔ اس کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور وظائف بھی اس حوالے سے کچھ ہیں الحمدللہ عز و جل، وہ آپ کو ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ بابا جانی کو ہے جگر کا مسئلہ اور کمزوری بہت زیادہ ہے، فرق نہیں نظر آ رہا، ہم ڈاکٹر سے بھی علاج کرا رہے ہیں۔ والد صاحب کا نام ہے محمد شفیع، والدہ کا نام ہے لطیفن بی بی۔ اللہ پاک شفیق بھائی کو شفا عطا فرمائے، جو بھی ان کے جگر کے مسائل ہیں، بیماری ہے، تکلیف ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے دور فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ لیاقت علی، والدہ کا نام ہے بشیر بیگم، تو وہ بیمار رہتا ہے، اس کو ہیپیٹائٹس سی ہے اور پھیپھڑوں کا بھی مسئلہ ہے، تو اس کا استخارہ کریں اور اس کا علاج بھی بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے انشاءاللہ الکریم۔ میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ میں کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو میرے کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی بھی کام ہوتا نہیں، ہوتے ہوتے میرا کام بگڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ سر میرا یہ مسئلہ جو نا وہ 1.5-2 سال پہلے مجھے فالج ہو گیا تھا، فالج کے بعد ابھی میں علاج کرواتا رہا ہوں اور میرے ابھی گردے خراب ہو گئے نا، تو مجھے قرآن علاج بتائیے اور مجھے دعائیں فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے آپ کو شفا عطا فرمائے، گردوں کی جو بھی بیماری ہے، آپ کی جو بھی تکلیف ہے، اللہ پاک اس تکلیف کو، بیماری کو آپ کی دور فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ فالج کے حوالے سے بھی، گردوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ الکریم کچھ روحانی علاج ہی مخصوص ابھی آپ کو بتائیں گے۔ شامل رہیے گا ہمارے ساتھ پروگرام میں، اور ڈائری قلم آپ بھی دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ساتھ رکھیے گا۔ جو آپ کو روحانی علاج، جو وظائف آپ کے لیے بتائے جائیں تو ان کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے اور پھر بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا، اب الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے کیے جائیں گے۔ اس دوران آپ کو دکھائیں گے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا ہی معلوماتی، بڑا ہی دلچسپ اور علم دین سے بھرپور الحمدللہ عز و جل ایک پیکیج ہے، اور جس میں آپ کو نظر بد کے حوالے سے تفصیل الحمدللہ عز و جل بیان کی جائے گی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اس حوالے سے تربیت فرمائیں گے۔ اب ہم جیسے کہتے ہیں نا، آپ کو بھی ہم مختلف پروگرام میں کہا جاتا ہے کہ بھائی نظر بد لگ جاتی ہے، نظر بد اپنی اترواتے رہا کریں، کیوں لگ جاتی ہے، کیسے لگ جاتی ہے، کس کس طرح نظر بد سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں، اور اس دوران آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے۔ استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو جوابات بتانے کے لیے حاضری ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بے شک نظر کا لگنا حق ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ سکتی ہے تو اس پر نظر بڑھ جاتی ہے، اور جب تم دھلوائے جاؤ تو دو۔ اس مبارک حدیث کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی اگر کسی نظرے ہوئے کو تم پر شبہ ہو، یعنی جس کو نظر لگی ہو، تم کو شبہ ہو کہ تمہاری نظر اس سے لگی ہے، اور وہ دفع نظر کے لیے تمہارے ہاتھ پاؤں دھلوا کر اپنے پر چھینٹا مارنا چاہے تو تم برا نہ مانو، بلکہ فوراً اپنے یہ اعضاء دھو کر اسے دے دو۔ تو یوں ٹوٹکے حدیثوں میں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نظر لگ جانا عیب نہیں، نظر تو ماں کی بھی لگ جاتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عوام میں مشہور ٹوٹکے اگر خلاف شرع نہ ہوں تو ان کا بند کرنا ضروری نہیں۔ دیکھو نظر والے کے ہاتھ پاؤں دھو کر منظور کو چھینٹا مارنا عرب میں مروج تھا، رواج تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ جیسے دواؤں میں نقل کی ضرورت نہیں،
یا نقل سے مراد یعنی کہ کسی یعنی کہ قرآن و حدیث کی آیت یا حدیث کی کوئی یعنی کہ دلیل کی ضرورت نہیں کہ فلاں دوا کا تذکرہ حدیث میں آیا ہو تو ہی استعمال کر سکتے ہیں، اگر نہیں آیا تو نہیں کر سکتے، ایسا نہیں، بلکہ تجربہ کافی ہے۔ ایسے ہی دعاؤں اور ایسے ٹوٹکوں میں نقل یعنی وہی قرآن و حدیث کی صریح یعنی کھلے الفاظ کی دلیل ضروری نہیں ہے، بس خلاف شرع نہ ہو تو درست ہے۔ اگرچہ معصورہ دعائیں افضل ہیں، معصورہ دعائیں ان دعاؤں کو بولتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو فرمایا اس کی ٹھوڑی میں سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے، یہ ٹھوڑی ہے، اس میں اگر کالا دبا سیاہی، ہمارے ہاں یہ کاجل لگا دیتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے، کالا دبا ہی ہے، کالا ٹکا، تو اس سے نظر انشاءاللہ نہیں لگے گی، یہ نسخہ عثمانی ہے۔ تو بتا دے رہا کہ قرآنی آیتیں دم کرنا یہ بھی اچھا ہے بلکہ افضل ہے، لیکن یہ اگر اور کوئی ٹوٹکے بھی کرتا ہے کہ جو شرن درست ہوں، بزرگوں سے رائج جو یا ویسے تجربے میں ہوں، لوگ تجربہ کار لوگ بتاتے ہوں، یا اپنے کو تجربہ ہو کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے اور کوئی اس میں غیر شرعی معاملہ نہ ہو تو وہ جائز ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا حشام بن عروہ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہنے سے بھی نظر نہیں لگتی، ماشاء اللہ بارک اللہ کہنے سے بھی نظر نہیں لگتی۔ نہ اپنی یا کسی کی چیز پسند آئے تو کم از کم ماشاء اللہ کہہ دیا جائے، یا یہ کہہ دیا جائے بارک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، نظر بد کے ٹوٹکے یہ مختلف بزرگوں سے ثابت ہیں، تو یہ بھی ہم اپنے معاملات میں شامل رکھ سکتے ہیں۔ اور نظر بد کے حوالے سے جو حدیث پاک میں جیسے فرمایا گیا کہ سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ بھی الحمدللہ عز و جل بہت ہی زبردست وظیفہ ہے کہ سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی نظر بد ختم ہو جاتی ہے اور الحمدللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے قولز کی تھی، ان کے جوابات بھی میں عرض کر دیتا ہوں، روحانی علاج بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمارے مختار احمد بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ 4 ماہ ہو چکے ہیں اور 4 ماہ سے مجھے کام نہیں مل پا رہا، کافی پریشانی ہے، روزگار نہیں ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں مختار احمد بھائی، استخارے میں تو الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے، یعنی اس حوالے سے کہ کوئی جادو، کوئی بندش، کوئی عملیات اثرات، کوئی ایسا روحانی مسئلہ فی الوقت نہیں، آزمائشوں کے معاملات ہیں، ہے نا، آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوشش آپ اپنی جاری رکھیے گا، کوشش بھی کریں، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کریں، دعائیں پڑھیں، اور وہ دعائیں جو احادیث طیبات میں ارشاد فرمائی گئیں وہ دعائیں بھی آپ اپنے معاملات میں شامل رکھیں۔ اور سب سے بڑا جو وظیفہ ہے فرائض اور واجبات کی پابندی، یہ بھی نمازوں کی پابندی بھی ہو۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ سورہ واقعہ یہ مغرب کی نماز کے بعد یہ پڑھا کریں کہ اس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل رزق میں کشادگی ہوتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، جو ایک تنگی کے معاملات ہوتے ہیں نا، وہ تنگی جو ہے یہ فراخی میں الحمدللہ عز و جل بدل جاتی ہے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ بھی پڑھیں، دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا، نام اپنا بتایا تھا مرید حسین، کہ بیکری کا کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، بہتر ہے یا نہیں؟ دیکھیں استخارہ کیا گیا، ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ کیجئے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، شرعی طریقہ کار کے مطابق، شرعی تقاضوں کے مطابق آپ اپنے کام کو لے کر چلیے گا، الحمدللہ سے اس میں برکتیں بھی رہیں گی، فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے رمضان، آپ نے نام بتایا تھا، ان کی والدہ کا نام بتایا تھا سغرا، کہ ان کا جو جگر ہے نا وہ خون نہیں بنا رہا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی جادو بندش کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے، بیماری کے ہی معاملات ہیں، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں۔ اب جگر کے حوالے سے کچھ وظائف میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں
اگر کسی کا جگر جیسے خون نہیں بنا رہا ہو یا جسم میں خون کی کمی ہو چکی ہو، اچھا بعض اوقات جیسے وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں نا، تو اس کے لیے درود شفائے امراض، اللہ اکبر، بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا کمال کا درود پاک ہے۔ اور درود پاک کے تو ویسے ہی الحمدللہ عز و جل فضائل و برکات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس درود شفائے امراض کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری سے الحمدللہ عز و جل شفا ہے۔ تو درود شفائے امراض یہ مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفائے امراض آپ پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ اب جیسے ان کا جگر خون نہیں بنا رہا، جگر کا مسئلہ ہے، تو پڑھ کر ان پر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پلائیں، اس کو لکھ کر پھر سے پانی ڈال کر آپ یہ مریض کو پلائیں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے شفیق نام بتایا تھا کہ یرقان کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے دیکھیں یرقان کے مریض کو چاہیے کہ کھانے پر دونوں وقت، جب بھی دوپہر کا کھانا کھائیں رات کا کھانا کھائیں، تو دونوں وقت سورۃ البینہ پڑھ کر کھانے پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا کھانا آپ کھا لیں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنا جگر کے حوالے سے اور جسمانی کمزوری کے حوالے سے بتایا تھا کہ جسمانی کمزوری کافی ہے اور جگر کا بھی مسئلہ ہے، طبیعت کافی خراب ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، جگر کے امراض دور ہو جائیں، معدے کا مسئلہ ہو، جگر کا مسئلہ ہو، تو اس کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، ایک روحانی علاج ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں، تو نماز فجر کے بعد آپ ان تینوں پلیٹوں پر آپ سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ لکھ لیں۔ اچھا زردئی رنگ یا زعفران یہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے، کسی بھی قلم سے آپ لکھ سکتے ہیں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ یہ دیکھیں سورہ کہف کی آیت نمبر 109 ہے، پارہ نمبر 16 ہے، یہ آپ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب ایک پلیٹ صبح، ایک دوپہر اور ایک رات کے وقت، ان تینوں اوقات میں ان میں پانی ڈال کر آپ پئیں، جگر کے جو بھی امراض ہیں الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے اور معدہ بھی آپ کا درست ہو جائے گا، معدے کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ تو یہ جگر اور معدہ دونوں ہی امراض کے لیے الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج بہت مفید ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کام میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، میرے بنے بنائے کام یا تو رک جاتے ہیں، پورے نہیں ہو پاتے، کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں اس میں ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، رکے ہوئے کاموں کو پورا کرنے کے لیے، کاموں کی بندش دور کرنے کے لیے، کاموں کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے، کام پائے تکمیل تک پہنچائیں، اس کے لیے آپ نے روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ اچھا وظائف بھی پڑھنے ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں، اور ظاہری معاملات بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ وجوہات کیا ہیں، کہاں پر اور کیوں اور کس وجہ سے رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے نا۔ اچھا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جس میں ہمارا خود بھی قصور ہوتا ہے، خود بھی ہمارا عمل دخل ہوتا ہے، خود ہماری وجہ سے بھی بعض اوقات یہ رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بھی دیکھ لیا جائے۔ اگر ہماری کبھی اللہ نہ کرے کوئی سستی ہے، کوئی لاپرواہی ہے یا بے توجہی کے معاملات ہیں، تو اس کو بھی دور کرنے کی ہم کوشش کریں، اللہ پاک بہتر فرما دے گا۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ عرض کیا یا مؤخرو، یا آپ پڑھا کریں، آپ کے تمام رکے ہوئے کام اللہ نے چاہا تو پورے ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ 2 سال پہلے فالج ہوا تھا اور پھر اس کے بعد میرے گردوں کا مسئلہ ہو گیا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ان دونوں ہی امراض کے حوالے سے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ نہ کرے اگر کسی کو فالج ہو چکا ہو نا، تو اسے چاہیے کہ 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ آپ خود پڑھ، اگر خود پڑھ سکتا ہو فالج کا مریض، اور اگر نہیں پڑھ سکتا تو پھر گھر کا کوئی ایسا فرد کہ جو مریض کے ساتھ ہو، ساتھ بیٹھ کر یہ پڑھ کر جو ہے نا مریض پر دم کر دیں، فالج کے مریض کو، یا اللہ 100 مرتبہ۔ اچھا گردے کے حوالے سے 7 مرتبہ سورہ الم نشرح یہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں۔ اچھا بعض اوقات کی صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں مریض کو نا کہ پانی نہیں پلائیے گا، یہ پلائے تو بہت ہی چند ایک گھوٹ جو ہے نا یہ پلائیں، تو ایسی صورت میں پھر یہ وظیفہ، یہ سورہ الم نشرح پڑھ کر آپ مریض پر صرف دم کر دیں، اور اگر پانی پلانے کا منع نہیں ہے تو پانی پر دم کر کے بھی آپ ان کو
پلا سکتے ہیں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی اعجاز، والدہ کا نام معراج بیوی۔ اعجاز بھائی آپ کا بھی ماشاءاللہ استخارہ کیا گیا، الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے، اللہ کا شکر ہے بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی عملیات، اثرات، جادو، بندش وغیرہ کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ جملہ مسائل کے حل کے لیے، جملہ پریشانیوں سے نجات کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اچھا یہ وظیفہ ایسا حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو یہ وظیفہ پڑھے اس کی برکت سے اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، یعنی تمام معاملات میں اسے کافی ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ اعجاز بھائی آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ پاک جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر مسائل، ہر دکھ، ہر درد، ہر غم، ہر رنج اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گا الحمدللہ۔ طبیعت میں ایک اطمینان، ایک سکون، یہ الحمدللہ عز و جل آپ کو ملے گا، تو یہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز شامل کرنے کا، کافی سارے آپ کے میسیجز بھی آئے ہیں، اب میں کوشش کروں گا کہ چند ایک میسیجز بھی آپ کے شامل کر لوں، آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر لوں، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ یہ پہلا میسیج آیا ہے کہ نام ہے سمرہ، والدہ کا نام یاسمین ہے، رشتے میں رکاوٹ ہے، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ اگر دیکھیں اللہ نہ کرے کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہو، رشتے آتے تو ہوں لیکن بات نہیں بن پاتی ہو، بنے بنائے رشتے ٹوٹ جاتے ہوں، یا کہ رشتے ہی نہیں آ رہے، ان جملہ مسائل کے حل کے لیے اب چاہے وہ اسلامی بھائی ہو، اسلامی بہن ہو، نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ، آسان سا یہ عمل ہے، یہ بمشکل 12 سے 15 منٹ کا یہ عمل ہے، نماز فجر ادا کریں، نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھ لیا کریں، اللہ نے چاہا تو رشتے کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ عابدہ پروین، والدہ کا نام ساجدہ، اور آپ نے کہا ہے کہ نوکری کو 1 سال ہو گیا، ابھی تک کچی ہے، کب تک پکی ہو جائے گی، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ بہرحال کب تک پکی ہو جائے گی اس کا تو استخارہ نہیں ہوگا، لیکن ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں ہماری تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ اگر کسی کی کچی نوکری ہو، یعنی عارضی طور پر کسی کو رکھا، اب چاہتے ہیں کہ مستقل ہو جائے، ہماری نوکری پکی ہو جائے، مجھے جو منصب، جو عہدہ، جو ذمہ داری، جو مجھے نوکری ملی ہے وہ اس پر مجھے استقامت کے ساتھ میں کرتا رہوں۔ اس کے لیے دیکھیں ہر شب جمعہ اور ایام بید، یعنی ہر اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو 100 مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ 2 صفاتی نام، یا ضار یا نافع، یا ضار یا نافع، یہ 100 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کی نوکری پکی ہو جائے گی، استقامت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام عافیہ زینب ہے، کچھ دنوں سے مجھے عجیب خواب آ رہے ہیں، بہت ڈر لگتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پورے جسم میں درد رہتا ہے، بہت بیمار رہتی ہوں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ڈراؤنے اور برے خوابوں سے نجات کے لیے آپ کوشش کریں تو اولاً باوضو سونے کی عادت بنائیں، اور رات کو سونے سے پہلے آپ 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ پڑھیں یا متکبر، یہ آپ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ عز و جل ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ اچھا بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں خواب میں جن کو سانپ ہے یا چھپکلیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، عجیب و غریب چیزیں بعض اوقات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اچھا کبھی مرحومین کو بعض اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں یا متکبر، تو اس طرح کے خواب آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور رات کو سونے سے پہلے وضو بھی بنایا کریں۔ وظائف بھی ہو گئے، اب ایک اور اہم بات میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں بعض اوقات دن بھر ہمارے ذہن میں جو سوچے، جو خیالات، جو فکریں، جو چیزیں ہمارے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں نا، تو خواب کی صورت میں بھی بعض اوقات وہ چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو یہ پاکیزہ ہم کریں،
جی برے خیالات سے بچنے کی کوشش کریں. جب بھی اللہ نہ کرے کوئی برا خیال کوئی بری بات ذہن میں آئے فوراً آپ لا حول شریف پڑھ لیں, فوراً اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں. خیالات اچھے ہوں گے, سوچیں اچھی ہوں گی, ذہن میں دماغ میں ہماری اچھی باتیں گردش کر رہی ہوں گی تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں خواب بھی اچھے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے کہ بنت حاجی محمد حنیف ہوں, آپ سے گزارش ہے کہ میرے شوہر جو کہ مدینہ منورہ میں کام کے سلسلے میں رہائش پذیر ہے, ان کو 5واں سال شروع ہو چکا ہے, ان کا ویزا خراب ہو گیا ہے, اور دعا بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی یہ مشکل آسان فرما دے. اب جیسے ویزے کے معاملات ہوتے ہیں نا کہ اللہ نہ کرے ویزا نہیں آ رہا, ویزے میں رکاوٹیں آ رہی ہوں یا کام نہیں بن پا رہا ہو یا اللہ نہ کرے کوئی دوسرے مسائل آ رہے ہوں, تو ایسی صورت میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ الکریم آپ کا اس حوالے سے جو بھی معاملات ہوں گے جو بھی مسائل ہوں گے وہ انشاءاللہ الکریم حل ہو جائیں گے. تو جنہوں نے میسیج کیا ہے وہ بھی پڑھیں اور آپ کے شوہر بھی پڑھیں. وظیفہ کیا ہے؟ سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم, سلام قولا من رب الرحیم. یہ آیت مبارکہ پڑھنا ہے 1469 مرتبہ. ہاں سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے. اچھا یہ جو آیت مبارکہ ہے نا سلام قولا من رب الرحیم, اب اس کی تعداد آپ نوٹ کر لیں. یہ پڑھیں گے 1469 مرتبہ. اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں آپ. تھوڑا طویل عمل ہے یہ لیکن ہے بڑا کمال کا. آپ پڑھیں, پڑھ کر آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں الحمدللہ سمجھ اللہ پاک کی رحمت سے آپ دیکھیں چند دنوں میں اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی اور آپ کا مسئلہ اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے گا. پڑھنا اپنے مستقل مزاجی کے ساتھ پابندی کے ساتھ جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے کوشش کریں جب تک اس وظیفے کو آپ جاری رکھیں. انشاءاللہ الکریم اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے. چلیں پہلے کچھ ویڈیو سوالات اگر آپ کے پاس ہوں تو پہلے وہ چلا دیجیے گا. آج ہم یہاں کریم آباد کی مسجد مدینہ مسجد میں جمع ہوئے تھے. یہاں دعائے شفا اجتماع تھا اور الحمدللہ یہاں روحانی وظائف بتائے گئے. اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ بھی ہمیں دیے گئے اور میرا تجربہ بھی رہا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہوا تھا تو میں نے تعویذات عطاریہ کے ذریعے سے جو ہے نا میرے بچے کا علاج کروایا تھا تو کافی اس کو فرق پڑا تھا, شفا ملی تھی. اور اس طرح کے اجتماعات آگے بھی ہونے چاہیے انشاءاللہ. یہ کہ آج اگر موجودہ دور میں دیکھا جائے تو کافی پریشانیاں ہر گھر میں تقریباً کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی نہ کوئی مطلب روزی کا مسئلہ ہے یا پریشانی, تو کافی ان اجتماعات سے فائدہ ہوگا نا. روحانی علاج سے متعلق میرا ایک سوال ہے جنید بھائی سے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ سڑ جاتے ہیں نا اور وہ نکلتے بھی نہیں ہیں اور چھوٹی عمر ہوتی ہے تو ڈاکٹر بھی علاج نہیں کرتے نا, تو کوئی اس کا ایسا روحانی علاج بتا دیں کہ یہ ان چیزوں سے سڑ جاتے ہیں نا, کالے جو ہو جاتے ہیں دانت, تو ایسا کوئی علاج بتا دیں کہ یہ دانت بھی نکل جائیں اور جو بچے کے آنے والے جو دانت ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے اس کے دانت آنے ہیں اور وہ تکلیف سے بھی بچ جائے. میرا نام عبدالرافع ہے. آپ جنید بھائی سے عرض ہے کہ امتحان میں اچھے نمبر لانے کا کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں. کھانسی اور نزلے اس کے بارے میں روحانی علاج بتا دیجیے. میرا نام محمد راحیل اتاری ہے. مسئلہ ہے نسیں جام ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں تاکہ اس سے لوگ مستفید ہو سکے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی نصیب فرمائے. اچھا دیکھیں ان کا جو یہ جو ہمارے اسلامی بھائی تھے پہلے جنہوں نے بچوں کے حوالے سے کہا تھا کہ بچوں کے دانت خراب ہو جاتے ہیں, کالے ہو جاتے ہیں, بعض اوقات بچوں کے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے اور دودھ کے جو دانت ہو جاتے ہیں وہ جل جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں, پھر نئے دانت جب آتے ہیں تو کافی تکلیف بھی ہوتی ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے. اچھا ایک یہ مسئلہ, ایک اور مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جب بچوں کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت بھی بڑی بچوں کو تکلیف ہوتی ہے نا دانتوں میں. آپ پھر اس کے مختلف قسم کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کیا, یا تو بعض اوقات بچوں کو بخار چڑھ جاتا ہے, اچھا کمزوری ہو جاتی ہے, بچے رونا شروع کر دیتے ہیں, کھانا پینا بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں. تو اب آئیے وجہ کیا تھی دانتوں کا نکلنا. اب دانت نکلتے وقت اللہ نہ کرے کوئی بیماری, کوئی تکلیف یا کوئی درد وغیرہ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں والدین کو میں عرض کروں گا کہ دیکھیں سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم. یہ آپ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنی انگلی پر دم کر کے بچوں کے دانتوں پر یہ پھیر لیا کریں. وظیفہ بھی آپ پڑھیں گے,
دم بھی آپ اپنی انگلی پر کریں گے، انگلی پہ دم کر کے پھر آپ یہ بچوں کے دانتوں پر یہ پھیر دیں، وقتاً فوقتاً یہ مختلف اوقات میں یہ عمل کرتے رہا کریں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ نے چاہا نا تو بچوں کے جو بھی دانت وغیرہ میں درد ہے، تکلیف ہے، دانت نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی اللہ نے چاہا تو۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ امتحان میں کامیابی کے حوالے سے کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے کہ نمبر اچھے آئیں۔ دیکھیں، وظائف بھی پڑھنے چاہیے، محنت، کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں۔ پورا سال اگر کسی نے نہ پڑھا ہو اور امتحان سے ایک دن پہلے ہی رات میں بیٹھ کر تیاری کرے اور بولے میں صبح جا کے پیپر دوں اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاؤں، تو اب کوئی غیبی طور پر کوئی ایسا ہو جائے سلسلہ تو الگ بات ہے، لیکن دیکھیں محنت کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے، اپنے آپ پر خود پر اعتماد بھی ہونا چاہیے۔ کوشش بھی ہم کریں، اسباب بھی اختیار کریں، وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، الحمدللہ سب جل نتیجہ اچھا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا، ٹھیک نا۔ تو چلیں میں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ پڑھا کریں، الحمدللہ سب جل اللہ پاک نے چاہا تو کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا تھا ہمارے پاس، ان کا نام تھا عبدالحمید، صحیح، انہوں نے کہا، اعجاز بھائی نے میسیج کیا ہے، عبدالحمید، والدہ کا نام بسم اللہ بتایا آپ نے نا، کہ کوئی جادو وغیرہ کوئی ایسا کوئی اس کا حل بتا دیں۔ تو جادو سے حفاظت کے لیے دیکھیں، اللہ نہ کرے اگر کسی پر جادو ہو چکا ہو تو اسے چاہیے کہ ایک تو سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور دوسری بات یہ کہ جادو کے توڑ کے لیے آپ روحانی علاج کے اسٹال پر اس کی کاٹ وغیرہ کا بھی عمل کروائیں، کاٹ کا بھی سلسلہ کروائیں، الحمدللہ اس کی کاٹ ہو جائے گی تو یہ جادو وغیرہ کے اثرات یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا ایک اور وظیفہ یہ بھی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی پر جیسے جادو یا جنات کسی کو تنگ کرتے ہوں، شریر جنات پریشان کرتے ہوں، تو سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ دیکھیے یہ آخری 4 آیات یہ آپ کے سامنے ہیں، پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115، 116، 117 اور 118، یہ 4 آیات یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، الحمدللہ عز و جل جادو اور شریر جنات کے شر سے، ہر طرح کے برے اثرات سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کے قول، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا بیٹا ہے جس کا نام اویس ہے، تقریباً 15 سال کی عمر ہے، اس کی امی کا نام یاسمین، کے کونی سے لے کر پنجے تک کے ہاتھ جو ہے خشک رہتا ہے، مطلب پسینہ ہی نہیں آتا اس میں نا، تو ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں، اور سردیوں میں بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، استخارہ کرنا تھا۔ صحیح، استخارہ کر کے ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام حافظ محمد شیراز ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً رمضان مبارک 10 رمضان مبارک کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہے، دوائیاں بھی بہت استعمال کی ہیں، برائے مہربانی استخارہ فرما دیں اور اس کا کوئی روحانی علاج اشاعت فرما دیں۔ صحیح ہے، زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم، آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ بیروزگار ہوں، روزگار کا وظیفہ بتا دیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ سر میں جاب میں اپلائی کر رہا ہوں، میں ٹیسٹ کر، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کامیابی کے لیے۔ صحیح ہے، کامیابی کے لیے وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، میں بے روزگار پھر رہا ہوں، بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح ہے، جی، ایک کال اور دیجیے۔ میرے نا بچے پیدا ہوتے ہیں تو بہت ہو جاتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے، صبر بھی کیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، اور ہے واقعی آزمائش تو ہے لیکن صبر سے کام لیجیے گا، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھا کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اس کی برکتیں بھی ملیں گی، کیونکہ بڑا مبارک یہ کلمہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کلمے کی برکت سے اللہ پاک بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں تو مشہور یہی ہے نا کہ جب ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں اور یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہم فوراً پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس وقت بھی پڑھنا چاہیے، لیکن یہ ہر مصیبت کے وقت، ہر پریشانی کے وقت یہ کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الحمدللہ عز و جل اس امت کی خصوصیت ہے کہ
اس امت کو پریشانی کے وقت ایک ایسا کلمہ دے دیا گیا کہ جو یہ پڑھے تو الحمدللہ سے وجل بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی بھی جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ اچھا، جو آپ کا مسئلہ تھا نا کہ بچے جیسے انتقال کر جاتے ہیں، اس کا ایک مخصوص عمل، ایک خاص تعویذ ہے، وہ میں ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو عرض کروں گا۔ وقت ہوا ہے استخاروں کا، ناظرین استخارے کیے جائیں گے اس دوران انشاءاللہ الکریم۔ آئیے کچھ دیکھتے ہیں، جی چلائیے گا۔ ابھی آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، لوگ پریشانی کا شکار ہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ دو پرابلم ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ یار بیماری لگی تو کہ ماری نہ جائیں، جو بہت ٹینشن والی بات لوگوں کا وہ یہی ہے کہ یار بیماری لگ کے کہیں کوچ ہی نہ کر جائیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ یار معاشی حالات خراب ہو گئے، کاروبار نہیں چل رہے اور کمائی نہیں ہو رہی، کریں کیا؟ تو پرابلم کتنے ہوئے؟ دو، جان کا اور مال کا۔ اب میں آپ کو اس کا نسخہ دیتا ہوں اور یقین کیجئے مجرب نسخہ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے اور اس کے مال میں برکت ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور ایک حدیث کے اندر رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اور رشتہ داروں کے اندر بھی ماں باپ پھر سب سے پہلے آ جاتے۔ تو اب دیکھیے، عمر میں اضافہ چاہیے، جلدی نہیں مرنا، عمر میں اضافہ چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرے، مال کے اندر برکت چاہیے، مال میں اضافہ چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو اب جو حالات ہیں ان کے اندر بھی اگر اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ رکھنا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر اعتبار سے اچھا کرنا ہے، صحت کے اعتبار سے بھی اور معاش کے اعتبار سے بھی، تو بھی اپنی ماں باپ کی خدمت کریں۔ تو آپ خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال کے اندر بھی برکت دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جان و مال کی حفاظت کا ایک بہترین عمل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی خدمت کرنا بھی ہے، تو اس پر بھی عمل کریں، دعائیں بھی پڑھیں، وظائف بھی پڑھیں، لیکن والدین کی خدمت بھی کریں، اور والدین حیات ہیں تو ان کے لیے دعائیں خیر بھی کریں، ان کو راضی رکھیں، ان کو خوش رکھیں۔ ناظرین، دنیا اور آخرت میں اگر ہم خوشحالی چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہر طرح کے نقصانات سے، ہر طرح کی آزمائش سے بچنا چاہتے ہیں، تو والدین کو راضی بھی رکھیں، خوب ان کی خدمت بھی۔ اچھا، خدمت بھی خوش دلی کے ساتھ ان کی خدمت کرنی ہے، بد دلی یا بے مروتی یا ایسا نہیں کہ بالکل بس دل پہ پتھر رکھ کر ان کی خدمت کرنی ہے، خوش دلی کے ساتھ خدمت کریں، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا الحمدللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا، اور کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھی ہمارے پاس، تو میں انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں جوابات۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے اویس نام بتایا تھا بیٹے کا، کہ کونی سے لے کر پاؤں تک جو ہے نا یہ حصہ میرے بچے کا خشک رہتا ہے، تو استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ۔ کوئی روحانی مسئلہ تو فی الوقت نہیں ہے، بیماری کا ہی یعنی جسمانی اندرونی معاملات کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیجئے، بعض اوقات کچھ ایسی اندرونی طور پر جسمانی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ جس وجہ سے اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بچے کے اتنے حصے پر آپ دم کریں جو جسم کا حصہ خشک رہتا ہو، تو یہ الحمدللہ سوجل خشکی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، شہراز نام، آپ نے بتایا تھا کہ 10 رمضان المبارک کو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ابھی تک میرے جسم میں کچھ ایسے زخم ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میرے زخم جلدی بھر جائیں، ٹھیک ہو جائیں۔ دیکھیں، جسم میں کوئی بھی آپ کے زخم ہو چکا ہو، ٹھیک نہیں ہو رہا ہو، تو جس جگہ پر زخم ہونا تو وہاں زخم پر ہاتھ رکھ کر، اگر زخم کے اوپر ہاتھ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہ ہو تو ہاتھ رکھ لیں، نہیں تو اس زخم کے دائیں بائیں جہاں پر آسانیوں ہاتھ رکھ کر آپ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ الکریم زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بے روزگاری کے حوالے
حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، تسبیح ملائکہ، یہ آپ نماز فجر کے بعد پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، اس کی برکت سے آپ کا رزق بڑھتا رہے گا، بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرے 2-3 بچے ایسا ہوا کہ ولادت کے فوراً بعد انتقال کر گئے، اور دعا بھی کیجیے، آپ نے دعا کے حوالے سے بھی کہا تھا، اللہ پاک آسانی فرمائے اور ہمت سے کام لیجیے گا اس کے۔ دیکھیں اگر جب کسی کا نابالغ بچہ انتقال کر جائے نا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بچہ اپنے والد کی شفاعت کرے گا اور حکم ہوگا کہ اے بچے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ اور ساتھ جنت میں لے کر چلا جا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی ڈھارس ہے حدیث پاک میں۔ تو صبر اور صبر سے کام لیجئے گا۔ چلیں ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، ایک روحانی علاج، ایک تعویذ بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے لیے بھی اور دیگر ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، کہ ولادت کے بعد جو بچے جیسے کمزور ہوتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہوں یا بچے جیسے انتقال کر جاتے ہوں، تو ان تمام معاملات کے لیے یہ تعویذ آپ چاہیں تو خود بھی تیار کر سکتے ہیں۔ یا اللہ، یہ آپ ایک سادہ سا کاغذ لے لیں اور 1001 مرتبہ آپ لکھیں گے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ 1001 مرتبہ لکھ لیں۔ اچھا، لکھنے کے بعد اب کیا کریں گے، جب امید قائم ہونا تو کوشش کیجئے گا کہ 40 دن کے اندر اندر جو ہے نا یہ تعویذ تیار کر کے یہ حاملہ کو پہنا دیجئے، ان کے گلے میں ڈال دیجئے۔ اس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل بچے کی ولادت بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوگی، اور الحمدللہ عز و جل بچہ یا بچی جب ولادت ہوگی نا تو الحمدللہ عز و جل وہ صحت مند اور تندرست پیدا ہوں گے، اور بچے ہر طرح کے آفات و بلیات سے بھی الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اچھا، پھر جب بچے کی ولادت ہو جائے تو اب یہ تعویذ اتار کر پھر بچے کے گلے میں پہنا دیجیے۔ تو یہ پورا ایک طریقہ کار ہے اس کا، تو آپ اس پر عمل کیجئے گا، الحمدللہ عز و جل بچے کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، اگر بالفرض اب آپ کو یہ تھوڑا مشکل لگتا ہو 1001 مرتبہ لکھنا، تو چلیں ایک اور میں تعویذ بنانے کا طریقہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ولادت کے بعد صحت مند رہیں، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، ہر طرح کی آفات و بلیات سے اور ہر طرح کی بیماریوں سے، آزمائشوں سے بچے محفوظ رہیں، تو اس کے لیے بھی دیکھیں ایک تعویذ تیار کر لیں، یا حیو یا قیوم، یہ آپ لکھیں گے 111 مرتبہ۔ پہلے والا جو تعویذ بنانے کا طریقہ بتایا تھا وہ تھا 1001 مرتبہ، یہ لکھیں گے آپ 111 مرتبہ، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ لکھنا ہے۔ اچھا، لکھنے کے بعد آپ جب کوشش کریں کہ امید قائم ہو جائے نا، پھر یہ گلے میں ڈال دیں، حاملہ کے گلے میں ڈال دیں، اور کوشش کریں کہ یہ تعویذ ناف سے اوپر رہے، پیٹ پر رہے، اور یہ بچے کی ولادت تک یہ بندھا رہے گا پیٹ پر۔ اچھا، پھر کیا، پھر جب بچے کی ولادت ہو جائے تو پھر یہ بچے کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بچہ تندرست رہے گا، صحت مند پیدا ہوگا، اور الحمدللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بچے کی حفاظت بھی رہے گی۔ تو دونوں ہی تعویذ آپ چاہیں تو خود بھی یہ تیار کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھے کامیابی نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ دیکھیں، اس کے لیے ایک عمل میں عرض کر دیتا ہوں، جاب کے لیے، انٹرویو میں کامیابی کے لیے آپ جب بھی جائیں نا تو جانے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ کر چلے جائیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، یہ آپ پڑھ کر چلے جائیں، الحمدللہ عز و جل انٹرویو میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اچھا، یہ جو روحانی علاج ناظرین آپ کو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے بھی مدنی قافلوں میں سفر کر کے آپ دعائیں کریں، الحمدللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اپنا صدقہ بھی دیں، اپنے مریضوں کا بھی صدقہ نکالیں، الحمدللہ عز و جل مریض بھی صحت یاب ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک بے گھروں کو گھر عطا فرما، جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کے بیماریاں دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، قرض داریاں دور فرما دے، لڑائی جھگڑے دور فرما دے، ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔